بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اسلامک بک میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو عزت و تکریم اور انعام عنایت فرمائے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب پر فرض ہے کہ ہم تمام پیغمبروں اور رسولوں کا ادب و احترام کریں اور ان کی زندگیوں اور حالات و واقعات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر کے ایک پیارا سا کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی بنے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ بھی آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا خوب درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھ چکے ہیں۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملک الموت نے فرمایا کہ جی بالکل۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تو تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف خدا زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گیا۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر شخص موت کا ذائقہ چکھے گا۔ تو میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خدائے بندے قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت سے ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اب مجھے جنت سے کیوں جانے کا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میرے اذن سے ہی کیا ہے اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہی زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔
اولاد آدم کے نبیوں میں سے۔ دوستو، قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور